والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام دوست کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام در حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جو بن مانگے سب کی جھولیاں بھر رہا ہے، ازل سے اپنے بندوں پر کرم کرنے والا رب، جو عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کیسا ہے. میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ منگتا کس طرح کا سوالی بن کے کھڑا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اپنے تو جھولیاں بھر کر جائیں اور باقی خالی رہ جائیں. میرا رب تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کے وجود کے بھی منکر. اس کا اقتدار اتنا بڑا ہے، جس طرح اس کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح میرے رب العزت کے اقتدار کو بھی فنا نہیں. حشر کا دن جب پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے شہنشاہ میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ رب العزت پوچھے گا: لمن الملک اليوم؟ دنیا پہ حکومت کرنے والوں بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ جس کی بارگاہ میں گردنیں جھکا کے عرض کریں گے: للہ الواحد القہار، کہ اللہ اس دن کا بھی اصل بادشاہ تو تھا، آج حشر کے دن کا بادشاہ بھی تو ہی ہے، جس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے: وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ میں رب اتنی عظمتوں والا ہوں کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اپنی وسعت کے باوجود یہ میری کرسی میں سما سکتی ہے. جس رب کا ایک اندازے کرم یہ ہو، اس کی خود اپنی شان کتنی بڑی ہوگی، کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا. عقل انسانی کی جہاں رسائی ختم ہو جائے، اس سے کئی گنا آگے جا کر مالک کائنات کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے. اس رب نے پہلا کرم یہ کیا کہ بغیر ہمارا کوئی عمل دیکھے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اور یہ کرم اس وقت ہوا جب میں اور آپ ابھی ماں کے شکم کے اندر بھی نہیں آئے تھے. دنیا میں آنکھ بعد میں کھلی ہے، حضور کے امتی ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا فرما دیا.
کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بدلے میں اللہ کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت جو تھی حضور کا امتی بنائے جانے کی، یہ ہمارے بغیر کسی عمل کے اللہ نے اپنی عطا سے یہ کرم کیا کہ اپنے محبوب نبی کا امتی ہمیں بنا دیا۔ انسان اس کائنات کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو جس طرح دنیا سے سب کا جانا ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا میں سب کا آنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں زمین پر قدم رکھتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے تو زمین پناہ مانگتی ہے، اے اللہ کس جابر، کس ظالم، کس منحوس کو دھرتی پہ بھیج دیا۔ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر زمین سجدہ شکر کرتی ہے، یا اللہ تیرا کرم ہو گیا، آج اس ظالم، اس منحوس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جن کو مالک ابھی بھیجنے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کائنات کی ساری مخلوق اپنے اپنے انداز میں مالک کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتی، میرے مالک اسے کب بھیجے گا جس کو جناب ابراہیم نے بھی اپنی دعاؤں میں مانگا تھا؟ اس کی جلوہ گری اس کائنات میں کب ہوگی جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی نجات کا سبب جس کا نام بنا؟ وہ کب کائنات میں آئے گا جو جناب آدم کے قرب الہی کا وسیلہ جس کا نام بنتا ہے؟ کائنات گواہ ہے جس کے آنے سے پہلے اللہ ساری روئے زمین کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے، قدم بعد میں لگتے ہیں، زمین کو محبوب کی آمد سے پہلے عزت عطا فرما دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر کوئی تو ایسا ہے، پھر وہ محبوب جب ماں کی گود میں آتا ہے پہلے قدم زمین پہ لگتے ہیں، پھر اللہ جب قرآن نازل کرتا ہے تو محبوب کی ان اداؤں کا ذکر کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب قسم ہے اس شہر کی جس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ اے میرے حبیب قسم ہے شہر کے ان ذرات کی جو تیرے قدموں سے لگ گئے، یقین جانیے وہ محبوب پھر جہاں سے گزرتے ہیں، وہ شاعر نے کہا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کائنات کا وہ عظیم ترین وجود ہے کہ کل کائنات کے غوث، قطب، ولی، جہاں ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے راہ حق میں گردنیں کٹانے والے شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہیدوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے صدیقین یعنی خالص سچے لوگوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ان کا مقام ختم ہو جائے وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبیوں کے مقام کی حد ختم ہو جائے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کے مقام کی حد ختم ہو جائے وہاں سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی حد ختم ہو جائے وہاں سے مقام محمد مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ذرے محبوب کے قدموں سے بھی ایک بار لگ گئے عرشی بھی انہیں جھک کے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، یہ زمین ان کے آنے کے اوپر بھی خوشیاں مناتی ہے، اور جب ان کے قدم زمین کے اوپر لگتے ہیں تو ایک ایک ذرہ محبوب کے قدموں کی خیرات لے کر عرش سے بھی بلند تر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور بالاتفاق ابن حجر اسقلانی جیسے شارح بخاری فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ روضہ انور کی وہ مٹی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔
مٹی کے وہ ذرے جو محبوب کے مبارک بدن سے لگ گئے، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وجود پاک اتنا ہے۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، جس طرح دنیا میں سب کا آنا ایک جیسا نہیں ہے، اسی طرح دنیا سے سب کا جانا بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کی جانب اللہ کا پیغام آتا ہے اور ان کے اندر یہ مجال ہی نہیں ہوتی کہ اس کے آگے وہ کسی انداز میں کوئی مکالمہ کر سکیں، کوئی گفتگو کر سکیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسے بھی اس کائنات میں دیکھی ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہ روک کے پوچھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہر عام و خاص کے علم کے اندر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے بدن سے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب سے اتنا کہہ دو، مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، دوست بھی کہتا ہے، کبھی یار بھی یاروں کو مارتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام حیران ہے کہ آج تک میرے آگے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ یہ عجیب ایک منفرد انداز اور سیرت اور کردار کا مالک ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں بالاتفاق محقق علماء لکھتے ہیں کہ کم و بیش 35,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور بیک وقت خود نبی، دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں بیٹے نبی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی۔ ان کے آگے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے لگتے، خود نبی، بیٹے نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، 4 پشتوں میں مسلسل جس کے گھر میں نبوت آئے وہ گھرانہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ کرم نوازی کی انتہا یہ ہے کہ اسرائیل آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میرے رب سے کہہ دو، کبھی یار بھی یاروں کو مارتے ہیں، مجھے خلیل بھی کہتا ہے اللہ، مجھے دوست بھی کہتا ہے، پھر مجھے موت بھی دیتا ہے، کبھی یار بھی یاروں کو مارتے ہیں۔ جناب اسرائیل علیہ السلام واپس جا کے پیغام دیتے ہیں، سنیے، موت فنا کرنے کے لیے نہیں آتی۔ موت کیا ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سے کہہ دو کہ کوئی دوست جب کسی دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو وہ انکار بھی نہیں کرتا۔ آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، لیکن موت کس انداز میں سامنے پیش کی گئی کہ یہ تو اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، کبھی رب سے ملاقات کا کوئی موقع ملے تو بھلا کوئی جانے دیتا ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام واپس آتے، اللہ کا پیغام دیا، کہا اے ابراہیم خلیل اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ موت رب سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے، کہا جلدی کر، بدن سے روح نکال، ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرنا، اگر مر کے رب مل جائے تو پھر اس موت کے اوپر کئی زندگیاں قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ۔ اگر مر کے رب مل جائے، اسی وجہ سے موت کی جتنی بھی تعریفات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک تو تعریف یہ ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک پل ہے، ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، اس موت کے پل سے گزر کے بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک محب جو ہے اس کی اپنے محبوب یعنی آمنہ کے لال سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہ بھی موت ہے۔ دوسری موت کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، فرمائے یہ تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ دینے والا جتنا عظیم ہوگا تحفے کی قدر اتنی زیادہ ہوگی۔ تحفہ موت کا دیتا کون ہے؟ اللہ، لے کے آتا ہے اسرائیل۔ جب اللہ کا یہ تحفہ بندے کی جانب آتا ہے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے پہلے اللہ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کأنہا وجوہہم الشمس، سورج کی طرح ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جنتی کفن، جنتی خوشبو، آب زمزم، یہ تین چیزیں لے کر وہ مرنے والے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، ہم سوچتے ہیں شاید کسی کے انتظار میں ہے یہ، وہ کسی کے انتظار میں نہیں ہوتا، وہ نورانی چہرے فرشتوں کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑھ کے سرانے کے قریب آ کے بیٹھ کے کہتا ہے السلام یقرئک السلام، کہ وہ رب جو سلامتی والا ہے تجھے سلام کہتا ہے۔ جس موت سے ہم ڈرتے ہیں یہ بڑی پیاری نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا، شرط یہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا سلام آ جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کا سلام قریب المرگ شخص کی جانب آتا ہے وہ خود سوچتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے سلام بھیجا ہے، بدلے میں میں کیا تحفہ پیش کروں۔ جب اللہ کا سلام آتا ہے بندہ غور کرتا ہے، اولاد دوں اتنی پیاری نہیں ہے، مال دوں اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، جائیداد اس کے نام پہ لٹا دوں یہ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، سب سے پیاری چیز پھر اپنی جان ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے رب کا سلام لے کے آنے والوں میرے بدن سے روح نکالو اور سلام کے جواب میں تحفے کے طور پہ میرے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، کیونکہ جس رب نے سلام کہا ہے حق یہ بنتا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے۔ جب بندہ خود راضی ہوتا ہے تب اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے جا میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، جان کا نذرانہ سلام کے بدلے میں پیش کرنا چاہتا ہے، اسرائیل جا بدن سے روح نکال، جسم کو غسل رشتہ دار دیں گے، روح کو غسل فرشتے دیتے ہیں، جسم کو کندھوں پر ہم اٹھاتے ہیں، روح کو ساتوں آسمانوں پہ پروٹوکول کے ساتھ فرشتے سلامیاں دیتے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگ ہیں محترم بھائی یاسین صاحب، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے والد محترم، ان کے چچا جان، یقین جانیں گے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ وقت آئے کہ جوان بیٹا باپ کی نظروں کے سامنے دنیا سے جائے، حادثاتی موت شہادت کا رتبہ ہے، پہلا کرم یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایکسیڈنٹ یا اس قسم کا کوئی حادثہ یہ بھی شہادت کے جو درجات شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وقت یہ آنا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف ہوگا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی پکی پکائی تمہاری فصلیں کھڑی ہوں گی، کوئی آفت آ جائے گی ختم کر دی جائے گی، پھلوں کی کمی آئے گی، مال کی کمی آئے گی، پورا گھر ہنستا مسکراتا ہوگا، کوئی ایک آدھ ایسا پھول اٹھا کے اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ جب یہ نعمت دی تھی تب راضی تھے، جب لی ہے کیا پھر بھی میری رضا پہ راضی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ موت کا یہ لمحہ آنا ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر موت اس انداز میں آئے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری شہزادے جب حضور کی عمر مبارک 63 برس جاری و ساری تھی، آپ کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ سے زیادہ ان کی عمر محدثین نے 16 مہینے لکھی ہے۔ وہ دنیا سے گئے نا تو ان کی ماں کا نام تھا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ۔ ساری اولاد میرے آقا کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھی،
یہ ایک شہزادہ تھا جو حضرت ماریہ کے بطن سے تھا. 3 دن تک نا شری سوگ تھا. میرے کریم آقا روز آ کے نا اپنی اس زوجہ محترمہ کی غم گساری کرتے، تعزیت فرماتے. لیکن 3 دن ہو گئے ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے. ماں بھی کوئی عام نہیں، نبوت کے گھر کے اندر جس کی زندگی کے لمحے گزری، ام المومنین کا جسے درجہ ملے. حضور بچہ اس حالت کے اندر جائے، کچھ بیمار رہے، خدمت کرنے کا موقع ملے، بندہ پھر بھی دل کو سہارا دے لیتا ہے کہ آہستہ آہستہ. لیکن یکدم موت، بعض اوقات باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب اس مرحلے سے کوئی گزرتا ہے. لیکن میں غم کی بجائے آس اور امید کا پیغام عرض کروں گا کہ اس مشکل لمحے کے اندر ہوتا کیا اور کرنا کیا چاہیے. ایمان والوں سے اللہ اور اس کا رسول تقاضا کیا کرتے. اس گھڑی سے، اس لمحے سے گزرنے والوں کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دن تمام ازواج مطہرات کو لے کے حضرت ماریہ کے پاس آئے. کچھ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نا اپنی زوجہ محترمہ کے حجرے میں بیٹھ کر فرمایا، ماریہ اگر تو کہے تو جنت میں تیرے بیٹے کا مقام مدینے میں بیٹھ کر تمہیں دکھا دوں. کتنی بڑی پیشکش تھی. لیکن سنیے ایمان کسے کہتے. اگر تو کہے تو تیرا بیٹا جنت میں جہاں ہے تمہیں دکھا دوں. عرض کی لاجپالا مجھے تیری زبان کے اوپر یقین ہے. محبوبہ جو آپ نے فرما دیا میری زندگی کا کل اثاثہ وہی ہے. میرے حضور نے پھر سارا منظر بتایا اس ماں کو جس کا بیٹا 16 مہینے کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. کہا ایک تیرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. میں اللہ کا نبی مدینے بیٹھ کے تجھے بتا رہا ہوں کہ 16 مہینے کے تیرے ابراہیم کو جناب ابراہیم علیہ السلام جنت کے اندر کندھوں پہ بٹھا کر سیر کرا رہے. پھر حضرت ماریہ اور رونے لگی. میرے آقا نے فرمایا ماریہ اب کیوں روتی ہے؟ لاجپالا میرا بیٹا اس عمر میں گیا، کچھ مانگنے کی عمر بھی نہیں تھی. وہ مجھ سے کوئی خواہشیں کرتا، کوئی آرزویں کرتا، میں ماں پوری کرتی، اس کے ارمان پورے کرتی. لاجپالا وہ اس عمر میں چھوڑ کے گیا ہے جب اس کے دودھ پینے کی عمر تھی. فرمایا غم نہ کر، جنت کے اندر ایک دائیا کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ تیرے بچے کو دودھ بھی پلاتے. یہ سارا منظر میرے پاک رسول بتا رہے، حوصلہ مل رہا ہے. غم گساری کرنے کے بعد جب حضور واپس جانے لگے نا تو ازواج مطہرات نے کہا ماریہ تو ماں ہے، تیرے سینے کے اندر ایک ماں کا دل دھڑکتا تھا. جب میرے نبی کہہ رہے تھے تو اپنی نظروں سے دیکھ لیتی، تیرے دل کو سکون آ جاتا. کائنات کی اس ماں نے کہا سن میں دیکھ لیتی، میرے دل کو تو سکون آ جاتا. لیکن حشر میں میرا رب پوچھتا ماریہ تجھے میرے نبی کی زبان پر یقین نہیں آیا تھا؟ کہا اس سوال سے ڈرتے ہوئے رک گئی کہ میرے محمد تو نے جو کہہ دیا، اے میرے پاک نبی میرا ایمان یہی ہے کہ جو تیری زبان سے نکل گیا وہی حق کی ترجمانی ہو جایا کرتی ہے. میرے آقا کے پیارے غلاموں، اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی امت نے یہ سبق دیا. یہاں بیٹا اس انداز میں دنیا سے گیا، لیکن کربلا کے اندر بھی ایک باپ کے سامنے بیٹا راہ خدا میں دیا جا رہا تھا. لشکر یزید ہے اور ادھر آل رسول ہے. تاریخ گواہ ہے، میں واقعات نہیں، پیغام جو باپ کو امتحان کی گھڑی میں کیا کرنا چاہیے. بیٹا علی اکبر جیسا شہزادہ ہو جس کے چہرے پہ نظر پڑے سر کے بالوں سے لے کے قدمین شریفین تک جو ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں. جسے دعاؤں میں حسین مانگے اسے علی اکبر کہتے ہیں. میرے آقا کے پیارے غلاموں، کربلا میں 18 یا 25 سال کا یہ جوان بیٹا
جب میرے حسین سرکار نے پیش کیا نا راہ خدا میں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تھے باپ کے کہ اللہم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ وکنا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہی۔ میرے مالک ایک ایسا جوان تیرے نام پہ قربان کر رہا ہو، یہ بولتا تو یوں لگتا جیسے نانا مصطفیٰ بول رہے، یہ چلتا تو یوں لگتا جیسے نانا مصطفیٰ چل رہے ہو، اس کا اخلاق بھی نانا کے اخلاق جیسا، اس کا کردار بھی نانا کے کردار جیسا، اس کی صورت بھی محمد جیسی، اس کی سیرت بھی محمد جیسی۔ وہ بیٹا جب راہ خدا میں دیا، پھر آخری وقت خود کندھوں پہ اٹھا کے جوان بیٹے کی لاش باپ جب خیموں کی جانب لا رہا تھا، پھر 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے رہے تھے، ایک تیر تھا جو سیدنا شہزادہ علی اکبر کی گردن میں لگا ہوا تھا، 3 اس کے رخ تھے اور وہ تینوں کے تینوں گردن کے اندر پیوست تھے۔ اس مشکل امتحان کی گھڑی میں باپ اپنے بیٹے کی گردن سے تیر کھینچتا ہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، غم نہیں، افسوس نہیں، تیر کھینچ کے اپنے ہاتھوں سے جب آخری سانسیں باپ کی گود میں شہزادہ علی اکبر کی ٹوٹی تو اللہ کے حضور کہا، میرے مالک کاش آج جناب ابراہیم علیہ السلام کربلا میں میرے سامنے کھڑے ہو، کاش آج حضرت ابراہیم سامنے کھڑے ہوتے، وہ دیکھتے، پھر مجھے سینے لگاتے، پھر میرا ماتھا چومتے، پیشانی چوم کے کہتے، حسین قربانی مینا کے میدان میں نے بھی دی تھی، قربان گاہ کی جانب لے جانے والا بھی میں تھا، چھری چلانے والا بھی باپ تھا، اور جس کو نیچے لٹایا وہ بھی بیٹا تھا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹا بچ جاتا ہے، جنت سے ایک مینڈا آ جاتا ہے، اس کی گردن پہ چھری چل جاتی ہے، بیٹا مسکراتا کھڑا ہے، امر ربی بھی پورا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش جناب ابراہیم آج کربلا میں ہوتے، مجھے سینے لگاتے، میری پیشانی چومتے، ماتھا چوم کے مجھے شاباش دے کے کہتے، حسین میری قربانی اپنی جگہ بے مثال پر تیرا حوصلہ بھی کربلا میں بے مثال تھا۔ پھر جب اپنا وقت آیا، بدن زخمی ہے اور زخموں سے چور چور نماز عصر کے وقت آپ جب کربلا کی ریت پہ آتے ہیں، سارا خاندان جس کا راہ خدا میں قربان ہو چکا ہو، خود زخمی ہو، آخری سانسیں کربلا کی ریت ہو، سب کچھ دے کے زبان پہ جو جملے تھے، اے میرے مولا صبرن علی بلائک ردن بقضائک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین، کہا سن میرے مولا تو نے آزمایا، حسین نے صبر کیا، اے میرے مالک تیرا قضا کا تیر چلا، میں تیری رضا پہ راضی رہا، میرے مالک سن تیرا حکم تھا علی اکبر دے، میں نے علی اکبر دیا، علی اصغر دے، میں نے علی اصغر دیا، بھتیجے قاسم کو دے، میں نے قاسم دے دیا، میں نے اپنے بھانجے اولو محمد دے دیے، حسین بچا تھا، آج یہ بھی آ رہا ہے، حکم پورا کر کے دیکھ، حسین گردن کٹانے کو ہر لمحہ تیار بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، دکھ کی اس گھڑی میں ایک نام ہے ثانیہ زہرا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا، گھر کے خیمے کے اندر ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں 2 بیٹے ان کے شہید ہو کر پڑے تھے، بھتیجے شہید ہو کے پڑے، فرماتے ہیں میں جب خود جانے لگا تو میں نے کہا کہ اندر دیکھو تو صحیح اس ماں کا حوصلہ کتنا ہے جس کے 2 بیٹے راہ خدا میں ذبح ہو کے خیمے کے باہر پڑے۔ حضور ہم دکھ کی گھڑی میں اللہ سے شکوے بھی کر جاتے، ہم دکھ کی گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں آنا بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے نبی کے گھرانے کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، سب کچھ راہ خدا میں دے کر امام علی مقام فرماتے میں اس ماں کا حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا جو میری ہمشیرہ تھی،
جس کے 2 بیٹے ذبح ہو کے باہر پڑے ہیں خیمے کے. فرماتے میں نے کہا دیکھو تو صحیح اندر اس کا حوصلہ کیا ہے. رو تو نہیں رہی, واویلا تو نہیں کر رہی, زبان کے اوپر کوئی شکوہ یا شکایت تو نہیں ہے. امام علی مقام فرماتے میں خیمے کا پردہ ہٹا کے جب اندر گیا, میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بہن سیدہ زینب قرآن کھول کے اس کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی. قرآن کھول کے تلاوت جاری ہے, اس کے بیٹے کی لاشیں باہر پڑی. میرے آقا کے پیارے غلاموں, ایک بزرگ تھے, ان کا جوان بیٹا ان کی زندگی میں دم توڑ گیا. بیٹے کی چارپائی جنازے کی اٹھا کے لوگ جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے, اور باپ جو تھا نا وہ قدم قدم کے اوپر سجدے کرتا جا رہا تھا. لوگ جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, باپ سجدے کرتا ہے, ہر قدم پر سجدہ, ہر قدم پر سجدہ. کچھ دانا قسم کے بزرگ قریب آئے, انہوں نے کہا میاں یہ سجدے کا مقام نہیں ہے کہ قدم قدم پہ سجدہ کر رہے ہو. سنو, اس بزرگ نے جواب کیا دیا, اس نے کہا بھی سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نعمت لے کر, بیٹا ایک نعمت تھا اللہ کی میرے پاس, اپنی دی ہوئی امانت اس نے واپس لے لی ہے. اگر بیٹا لے کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو غم نہیں, پھر سجدہ شکر کرنا پڑتا ہے. پھر سجدہ شکر کرنا پڑتا ہے کہ بدلے میں وہ اپنی دی ہوئی نعمت لے کے پھر بھی ہم سے راضی ہو جائے تو پھر میں غم نہیں کروں گا, میں سجدہ کروں گا کہ میرے مالک یہ بیٹا تیری بارگاہ میں دیے, یہ لے کے اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے تو میں بھی تیری رضا پہ راضی. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, زندگی کے یہ لمحے, ہم تو چونکہ ظاہر ہے دنیا داری ہے, دل کے اندر وہ حوصلے وہ جذبات نہیں ہیں, لیکن کبھی حضور سوچئے گا باپ یہاں بے چین ہے, بے قرار ہے. مجھے محبوب بھائی بتا رہے تھے کہ ایک چچا ہے, ایک باپ ہے, اور دونوں کی آنکھوں کا چراغ جانے والا تھا. حضور جب امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں نا, اور توقعات ٹوٹتی ہوئی جب نظر آتی ہیں, اس لمحے موضوع تو میں کوئی اور چلانا چاہتا تھا, لیکن اس گھڑی کے اندر وہ پیغام ضروری تھا جس کے ساتھ دل کو کچھ حوصلہ ملے. اس باپ کے لیے ساری دنیا سونی ہو جاتی ہے, اس چچا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, چاہے ساری دنیا کی لذتیں ان کے قدموں میں پڑی ہوں, جن کی امیدوں کا سہارا جب قبر کے اندر چلا گیا. لیکن مالک نے نا, اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے, فرمایا مشکل کوئی آ جائے نا پھر وضو کرو, مصلی بچھاؤ, سر سجدے میں رکھو, نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو. لیکن اگلی جو بات تھی کہ ہر نمازی اس قابل نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہو, لیکن ہر صبر کرنے والا اس قابل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو. حضور بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بیٹا محمد یاسین گیا اور دنیا کتنی اندھیری لگ رہی ہے, لیکن یہ تصور کیجئے گا کہ بیٹا لے کے اگر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ کھڑی ہو ہر مقام پر تو پھر دل کو حوصلے ملتے. فرمایا صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو, ان 2 چیزوں سے مدد مانگنا, میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا. کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کا کوئی طبیب بھر نہیں سکتا, انہیں صرف صبر اور اللہ کا جو کرم ہے, اس کی رحمت ہے, بس وہی کچھ حوصلے دے سکتی ہے. باقی دنیا کے کسی بندے کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا. میرے آقا کے پیارے غلاموں, ہم یہاں روتے ہیں جانے والا چلا گیا, لیکن میرا یقین یہ ہے کہ اگر کوئی میرے بھائی محمد یاسین سے پوچھے, اگر کسی کے پاس یہ ہمت ہو, کسی کی نظر یہ کام کرتی ہو کہ بیٹے تیرا واپس آنے کو دل چاہے گا, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ امتی جب مر کے قبر میں جاتا ہے نا, اپنے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں. وہ قبر میں پڑا صدا دیتا ہے کہ ابا جان آج آپ بھی مٹی ڈال کر چلے گئے.
چچا جان آج آپ بھی مٹی ڈال کر چلے گئے. میرے دوست، میرے یار، میرے احباب، میرے رشتہ دار، میرے بھائی سبھی مٹی ڈال کے چلے گئے، مجھ اکیلے کو یہاں چھوڑ دیا. حضور اس تنہائی کے مقام میں جب امتی گھبراتا ہے، اعلیٰ حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں مقدر پہ ناز کرو، جب تنہائی اور وحشت کے مقام میں اپنے بھی مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں، کون سا سہارا ہے جو قبر کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتا ہے. فرمایا جب سارے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، منو من مٹی کے نیچے پڑا، پکار کے کہتا ہے کہ آج باپ تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا، آج بھائی بھی چھوڑ کے چلے گئے، آج دوست عزیز رشتہ دار سارے چھوڑ کے چلے گئے. وہ شاعر نے کہا تھا جڑے آنکھ دے سن مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید لئی دنے راتی، اج اونا بھی باریاں ماریا نہیں. جدو چمن وچ خزاں نے پر کھولے پنچھی اڑ گئے، مارو اڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا جگ سارا ہی جھوٹا، سچیاں سونے محمد دیا یاریاں. جب دنیا کے سارے رشتے سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، قبر کی تنہائی ہے، وحشت ہے، چند گز کی زمین ہے، دل گھبراتا ہے. میرے رب نے کہا غم نہ کر، تو مر کے جب قبر میں آئے گا تیرا دل گھبرائے گا. تنہائی کے مقام میں ادھر آمنہ کے لال کے چہرے سے پردہ ہٹاؤں گا، تیری تنہائی میں بھی نور آ جائے گا، تیرے بے قرار دل کو بھی قرار آ جائے گا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، یہ انعام ہے جتنے بھی امت کائنات میں آئی ہے. آخری میری بات ہے، جتنے بھی نبی آئے ان کی امتیں آئی، کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ امتی مر کے قبر میں جائے اور نبی قبر میں آ جائے. یہ اعزاز کائنات میں، میں دین کے طالب علم ہوں، یہ اعزاز کائنات میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوا کہ امتی مر کے قبر میں جائے اور قبر میں ان کا نبی آ جائے. نہ، یہ اعزاز ملا ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کی امت کو ملا ہے. اللہ کو رحم آ گیا، کرم کر دیا. فرمائے میرے حبیب غم نہ کر، جب تیرا امتی قبر میں گھبرائے گا تیرے چہرے سے پردہ ہٹاؤں گا، اور جو ترستے رہے تیری دید کو جب تیرا رخ قبر میں دیکھیں گے سارے رشتے بھول جائیں گے، اور پھر یہی کہیں گے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس گلربا کے واسطے. جس کو قبر میں حضور مل جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آخر قبر میں حضور کا دیدار کروایا کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کیا پیش آ گئی؟ ترستے رہے ساری زندگی؟ نہیں، بعض اوقات لذت قرب ملا، نہ دیدار کر سکے. گناہ گار سے گناہ گار بھی مر کے قبر میں گیا تو محبوب کا چہرہ سامنے آ گیا. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی گناہ گار، قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، کیونکہ شب گور بھی ہے اس دلبر سے ملاقات کی. کہا اگر محبوب سے ملاقات ہو جائے تو پھر موت پہ غم کیسا ہے، اس موت کے اوپر ماتم کیسا، اس کے اوپر غم کیسا، اس کے اوپر پریشانی کیسی. اگر کوئی آج میرے بھائی محمد یاسین سے پوچھے کہ بیٹا واپس آنے کو دل کرتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے جب سے رخ مصطفیٰ دیکھا ہوگا دنیا کی لذت کی طلب ہی نہیں رہ جاتی. جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہوگا نا، کیونکہ منکر نکیر آتے ہیں چہرہ ڈراؤنا، نچلے دانت یوں زمین کے اندر گاڑتے ہوئے آتے ہیں جس طرح کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، آنکھیں بالکل نیلی، چہرہ ڈراؤنا، لہجہ ہیبت ناک. یوں سمجھ لیجئے کسی سخت استاد کے سامنے طالب علم کو سبق آتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے. بعد میں کہتا ہے استاد محترم سبق تو آتا تھا لیکن آپ کے سامنے آتا ہوں تو بھول جاتا. ڈر تھا کہیں امتی قبر میں تنہا گھبرا کے سوالوں کے جواب کے اندر پریشان نہ ہو جائے. ادھر منکر نکیر کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے،
تیسرا سوال بعد میں شروع ہوتا ہے، محبوب کا چہرہ نظروں کے سامنے پہلے آ جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے غم نہ کر، گھبرانا نہیں، زیارت مصطفیٰ کی کرتا جا، سوال منکر نکیر کے سنتا جا۔ سوالوں کے لمحے بھی آسانی میں بدل جاتے ہیں جب سامنے حضور کا چہرہ آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، اس دعا اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ ان سے وفا کیجئے جن کی وفا دونوں جہانوں میں عزتیں دیتی۔ یہ سارے رشتے، خون کے رشتے بڑے محترم ہوتے ہیں، بڑے معتبر ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا ان سبھی رشتوں کے اوپر جو سب سے بھاری رشتہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا رشتہ ہے۔ اس تعلق کو کبھی مت ٹوٹنے دیجئے۔ قبر کی وحشت اور تنہائی خود بخود ختم ہو جائے گی جب یارانہ حضور سے پکا لگا لیا جائے گا۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم